السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 22واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے الاحزاب، اور آیت نمبر جو ہے 51 سے لے کر 55 تک یہ 5 آیات ہیں۔ پہلے آپ ان کی تلاوت سنیں، یہ تھوڑا سا لمبی آیات ہیں، تو پھر ان کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ ان توزوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ناظرین کرام، اب ان آیات کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ترجی من تشاء منہن، پیچھے رکھ دے تو جس کو چاہے، وتؤوی الیک من تشاء، اور اپنے پاس لے آئے ان میں سے جس کو چاہے، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جو تو چاہے جس کو تو کنارہ کر دیا تھا، فلا جناح علیک، پس تجھ پر کچھ گناہ نہیں ہے، ذالک ادنی، یہ بہتر ہے، ان تقر اعینہن، کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور نہ وہ غم کھائیں، ویرضین، اور وہ راضی رہیں اس پر، بما آتیتہن کلہن، ان سب کو جو تو نے دیا ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور ہیں اللہ تعالیٰ علم والے اور تحمل والے۔ لا یحل لک النساء، حلال نہیں تجھ کو عورتیں، من بعد، اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن، یعنی جن کا ذکر ہم نے کیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس کے علاوہ باقی نہیں ہے، ولا ان تبدل بہن، اور آپ ان کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے، من ازواجن، اپنی عورتوں کو، ولو اعجبک حسنہن، اگر ان کی اگرچہ خوش لگے تجھ کو ان کی صورت، یعنی ان کے علاوہ کوئی اور اچھی لگیں تبدیل کریں، یہ نہیں آپ نے کرنا، الا ما ملکت یمینک، مگر جو مالک بنے تیرے ہاتھ، وقان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، نگہبان ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں نہ جائیں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر وہ آپ کو حکم دیں کھانے کی طرف بلانا، غیر ناظرین اناؤ، آپ نہ دیکھتے رہیں اس کے پکنے کی طرف، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب آپ کو بلائیں اس وقت جائیں، یعنی اللہ کے رسول نے آپ کو کہا دعوت آئیں، آپ صبح سے جا کر بیٹھ جائیں، جب کھانا تیار ہوگا اس وقت جائیں، یہ نہیں پہلے جا کر بیٹھ جائیں اور دیکھتے رہیں کب پک رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول کو پہلے جا کر پریشان نہ کریں۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا لیں تو پھر واپس آ جائیں، وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور وہاں جا کر آپس میں باتیں شروع کر دیں، اس طرح رسول اللہ کو تکلیف ہوگی، آپ ایسا نہ کریں۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے شرم کرتے ہیں، کیوں؟ وہ نہیں کہتے بھی آپ کو دعوت دی ہے، دعوت کھا لیا اب چلے جائیں، وہ اپنے پاس سے آپ کو اٹھانا نہیں چاہتے، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب ان سے سوال کریں آپ کسی چیز کا، یعنی کوئی بھی مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے پوچھنا چاہیں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، آپ پردے کے پیچھے سوال کریں، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی ستھرائی کے لیے بہتر ہے کہ پردے میں بات کریں۔ نبی کی بیوی ہے ماں، پھر بھی پردہ ہے، اور ایسی مائیں جو حرام ہے ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہاں پردہ ہے، کیونکہ جو یعنی وہ مائیں نہیں ہیں جو حقیقی مائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایمان اور اللہ کے حکم کے مطابق مائیں ہیں، لیکن فرمایا ان میں پردہ ہے، پردے کے بغیر نہیں۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ، اور نہ کہ ان کی بیویوں سے تم شادی کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے کے بعد بیویاں رہی ہیں، کوئی مسلمان بندہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا، من بعدہ، اب اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ قانون ہے، رسول اللہ کے جانے کے بعد کوئی ان سے بیوی نہیں، ان کی ازواج میں سے کسی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم چاہو کسی چیز کو ظاہر کرنا یا چھپانا، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ لا جناح علیہن، ان پر کوئی گناہ نہیں، فی آبائہن، ان کے باپوں میں، ولا ابنائہن، اور ان کے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ بھائیوں اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے، ولا نسائہن، اور نہ گھر کی عورتوں سے، یعنی ان سے بالکل پردہ نہ کریں، کوئی بات نہیں، ولا ما ملکت یمینک، اور نہ ہی جس کے ہاتھ مالک بنے، واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہیں، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، ہر چیز کے پاس اللہ موجود ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 5 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں، آپ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔